نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود قال لو أن أهل العلم سانوا العلم ووضعوه عند أهله لصادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم سمعت نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرته کفاہ اللہ ہم دنیا ومن تشعبت به الہموم احوال الدنیا لم يبال اللہ فی ای اودیتها حلقا رواہ ابن ماجہ ورواہ البیہقی فی شعب الایمان عن ابن عمر من قوله من جعل الہموم الى آخره. یہ حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے اور اس کو بیہقی نے بھی شعب الایمان میں ذکر کیا. راوی ہے حدیث پاک کے عبداللہ ابن مسعود. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم کی حفاظت کرتے اور اس علم کو علم والوں پر پیش کرتے تو اس طرح سے وہ اپنے زمانوں والوں پر سرداری کرتے اور ان کی نگاہوں میں معزز و محترم ہوتے. لیکن انہوں نے اس علم کو دنیا داروں کو پیش کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کی دنیا سے کچھ حاصل کریں. اسی لیے ان دنیا داروں پر یہ دیندار جو ہے ذلیل ہو گئے. یہاں تک تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنی بات کر رہے ہیں. اب یہاں سے حدیث کوٹ کریں گے. اب کہتے ہیں میں نے سنا تمہارے نبی کو. دیکھو انداز بیان, میں نے سنا تمہارے نبی. کیا عزت دیا لوگوں کو سننے والوں. یہاں کہتے ہیں میرے نبی, تو میرے نبی تو کیا اس کے نبی نہیں ہے کیا کہ تمہارے نبی؟ حضور تو سب کے نبی ہیں, تو تمہارے کا ذکر. میں نے سنا تمہارے نبی کو فرماتے ہوئے کہ جس نے تمام افکار کو ایک ہی فکر بنا لیا. دنیا میں فکریں بہت ہیں, ایک دو نہیں ہیں. دنیا میں فکریں بہت ہیں, لیکن اس بندے خدا نے تمام فکر کو ایک ہی فکر بنا ڈالا. جیسے یہاں معبود بہت سے ہیں, بنے بیٹھے ہیں, بنائے گئے, لیکن قوم مسلم ایک ہی کو معبود جانتے ہیں. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. تو اسی طرح سے دنیا کی فکریں تو بہت ہیں, لیکن اس بندے خدا نے تمام فکروں کو ایک ہی فکر بنا لیا. یعنی سب سے بڑی فکر, یہ نہیں کہ دوسری نہیں رہیں گی, لیکن سب سے بڑی فکر اس نے ایک ہی بنا لیا. کیا بنا لیا؟ آخرت کی فکر, کہ آخرت میں کیا ہوگا, کیسے مریں گے, کہاں مریں گے, کون جنازے میں ہوگا, کہاں نماز جنازہ ہوگی, کہاں دفن ہوں گے, کہاں قبر بنے گی, کہاں سے اٹھیں گے, کیسے چلیں گے پل صراط پر, کیسے پہنچیں گے میزان عمل پر, کیسے پہنچیں گے حوض کوثر پر, کیسے پہنچیں گے شفیع محشر تک. یہ سب فکر ہر وقت اس کو رہتی ہے. سب فکر کو ایک ہی فکر بنا دیا, آخرت کی فکر. اسی لیے مسلم قوم کو بندہ آخرت کہا بھی جاتا ہے. وہ بندہ دنیا نہیں ہے, بندہ درہم و دینار نہیں ہے, بندہ ڈالر اور ریال نہیں ہے, بندہ تخت و تاج نہیں ہے, بندہ امریکہ نہیں ہے, کبھی بھی نہیں. بندہ آخرت سارے دن اور ساری عمر میں مغرب کی غلامی کرنا اور دعویٰ اسلام کا کرنا. کیا ایک اللہ کی غلامی بس نہ تھی, ایک اللہ کی بندگی؟ کیا حال بنا لیا لوگوں نے اپنا. ان کو اسلحہ بنا دیا خوش آمد کر کے. اب وہ ساری دنیا کو نگل جانے کی فکر میں ہیں, اور اس فکر میں ان کی شامت ان کا احاطہ کر رہی ہے. قدرت دیکھ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہماری شامتیں ہمارا احاطہ کرتی رہتی ہیں. پھر جب بہت گناہ ہو جاتے ہیں تب جا کر کے کہیں اس گناہ کی شامت میں آدمی پکڑ لیا جاتا ہے. آدمی پکڑتا ہے تو پھر چھوڑ دیتا ہے کہیں جا کے, لیکن قدرت نے پکڑ لیا تو پھر بہت مشکل, اب نہیں چھوٹے. اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید,
تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، دیر سے پکڑتا ہے لیکن پکڑتا ضرور ہے. اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اور یہی دیر دیکھ کر کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جی میں آئے کرو کچھ ہونے والا نہیں ہے، کتنا بھی اندھیر کرو. نہیں، اندھیر کے نتائج سامنے آئیں گے، تمہارے بھی اور تمہاری نسلوں کے سامنے بھی آئیں گے. تو بہت کانٹا اپنے لیے بونے کی کوشش مت کرو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کانٹا مت بو. یہی یوکرین کل تک روس کا حصہ تھا، آج اس کا دشمن نمبر 1 ہو گیا، مغرب کے اکسانے اور قتلانے سے. تو پورا یوکرین جل کے خاک اثر ہو رہا ہے، اور ڈینگ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. ساری مصیبت عوام جھیل رہے ہیں. ان حکمرانوں کو کیا پڑے؟ تالیوں کی گونج میں وہاں کے صدر زیلنسکی کا مغرب خیر مقدم کر رہا ہے. کسی کی بربادی اور کسی کی تباہ کاری کا اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا؟ لاکھوں آدمی بے گھر ہو گئے، بے جگہ ہو گئے، بے آب و دانہ ہو گئے، زخمی ہو گئے، مر گئے. آپ تالیوں کی گونج میں اس کا خیر مقدم کر رہے ہو کہ تمہاری بڑائی کی راہ وہ ہموار کر رہا ہے. یہ دنیا ہے، یہ تمہاری طرز حیات ہے، یہ تمہاری طرز زندگی ہے. تم نے دنیا پر پابندی لگانے کے سوا دیا کیا دنیا کو؟ کچھ نہیں. چلو صاحب، عرض کر رہا تھا کہ جس نے اپنے تمام افکار کو ایک ہی فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، کفاہ اللہ ہم دنیا، تو اللہ اس کی دنیا کی فکر پوری کر دے گا. بلا فکر کیے دنیا کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی. یہی تو مزہ ہے. اس کی تمام دنیا کی جتنی فکریں ہیں وہ قدرت کے ذمہ ہے، قدرت پوری کرے گی اس کا. لیکن جلدی سے کوئی دنیا کو چھوڑتا نہیں ہے بابا، اور ایک فکر بنانے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہے. اللہ والوں، اب اللہ والوں کو دیکھ لیں آپ. انبیاء کا تو کہنا کیا، رسولوں کا کیا کہنا، اولو العزم من الرسل کا کیا کہنا، اور سید الرسل اور سید الانبیاء کا کیا کہنا. اب ان کے غلاموں کی ہم بات کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے سب دے دیا نا اللہ کے راہ میں، کچھ رکھا؟ کچھ نہیں. آپ سنتے ہو، برابر سن رہے ہو، اور جب تک جیتے ہو سنتے رہو. تو کیا کام ہوا صدیق اکبر؟ ان کی ساری ضرورت قدرت نے ساری دنیا کی پوری کر دی، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے وہ خلیفہ ہو گئے. وہ امیر المومنین ہو گئے، تمام مومنوں کے امیر ہو گئے. تنہا خلیفہ ایک وقت میں پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا، بادشاہ ایک وقت میں پوری دنیا میں سینکڑوں ہوگا. بادشاہ خلفاء سے سند لیتے تھے، بہت اونچا درجہ ہے. سب کچھ دے دیا تو نقصان کیا کیا اپنا؟ سب کچھ لے لیا. فاروق اعظم نے بھی آدھا گھر کا سامان دے دیا، کیا نقصان کیا؟ آدھا گھر دینا بھی کوئی آسان ہے؟ یہاں کچھ لوگ نوٹ کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں دینا چاہتے، اور چاہتے ہیں قدرت ان کا گھر بھر دے ہوئے. کیا ادھر ادھر کی باتیں لے کے بیٹھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس نے تمام افکار کو ایک ہی فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ اس کی دنیا کی تمام فکریں پوری کر دے گا. کیا وعدہ کیا؟ اور یہ حضور فرمانا. سب کچھ ٹل سکتا ہے، حضور کا فرمانا نہیں ٹل سکتا. پتھر پر لکھا ہوا مٹ سکتا ہے، حضور کا فرمایا ہوا مٹے گا نہیں کبھی. یہ ہے، کبھی نہیں مٹے گا. اللہ اس کی دنیا کی تمام ضرورتیں پوری کر دے گا. ومن تشاءبت به الهموم احوال الدنیا، اور جس کی فکریں پراگندہ ہو گئیں، جیسے دنیا کے معاملات پراگندہ ہیں، دنیا کے حالات بڑے پراگندہ ہیں، معاملات بڑے پراگندہ. یہاں بڑی رنگ آمیزی کی جاتی ہے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا. یہ مندر، مسجد، کنیسہ، گرجا، خانقاہ، بیعہ، صلوات، یہ جو عبادت گاہیں کہلاتی ہیں مختلف قوموں کی، چاہیے تھا کہ یہ بادشاہوں کے کھیل سے پاک رہتی. یہ اپنے تخت تاج کے معاملات دیکھتے، اپنے رعایا کے معاملات دیکھتے کہ وہ بھوکی تو نہیں ہے، پیاسی تو نہیں ہے، بے جگہ تو نہیں ہے، بیکار تو نہیں ہے. تکلیف ان کا کام یہ تھا. یہ نہ کر کے اب انہوں نے مندر مسجد کو جو ہے حکومت کا کھیل بنا لیا، یہ توجہ ہٹانے کے لیے. یہ کھیل و تماشا نہیں ہے. ویسے یہ نسخہ بڑا سستا معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ بعد میں بہت مہنگا ہو جائے گا، بہت مہنگا ہو جائے گا. یہاں تو کر کے لوگ گزر جائیں گے، آنے والی نسلیں جھیلتی رہیں گی اس بلا کو. اگر کوئی کانٹا بو کے گیا ہے تو فصل تو آنے والی نسلیں کاٹے گی نا. اتنی سستی پالیٹکس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مندر و مسجد شاہوں کا کھیل ہے کیا؟ تماشا ہے. اس مسجد کو دیکھ لو اس میں کیا نکلتا ہے، اس مسجد کو دیکھ لو اس میں کیا نکلتا ہے. کچھ مندر کو دیکھ لو، دیکھو اس میں کوئی مسجد کا سامان ہے کیا؟ اس کا بھی سروے کر لو کچھ مندروں کا. کیا ایک طرفہ طریقے پر جو ہے آپ نے چلا رکھی لوگوں کی توجہ، نہ گرانی کی طرف آپ کی توجہ ہے کہ گرانی آسمان کو چھو رہی ہے، بھوک مری عام ہو رہی ہے، لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بیکاری عام ہو چکی ہے، لوگ بے جگہ ہو رہے ہیں، بے سایہ ہو رہے ہیں، بے امان ہو رہے ہیں، بے علاج ہو رہے ہیں، بغیر تعلیم کے، بجلی تک نہیں ہے. ان سب معاملات پر توجہ نہیں. مندر و مسجد چلا، میڈیا کو کام سونپ دیا گیا.
کچھ عدالتوں کے حوالے کر دیا گیا. اس حساب سے دیکھ لیجیے. اب یہ ہم جھیلتے رہے, ہندو مسلم دونوں اسی ملک جھیل رہے ہیں, تو سمجھے کہ یہی اصل مسئلہ, یہ ہمارا مسئلہ ہے. اسی لیے کبھی میں ان باتوں کو نہ پڑھتا ہوں, نہ دیکھتا ہوں, نہ سنتا ہوں. کوئی بھی نہیں دیکھتا اللہ, سب ادھر ادھر کی بات, توجہ ہٹانے, اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے, اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے. یہ سب تیاریاں ووٹ بینک بنانے کے, اپنا الیکشن اسٹینڈ مضبوط کرنے کے, الیکشن اسٹینڈ رہے. تو یہ دنیا کے حالات ایسے ہی پراگندہ رہتے ہیں, اور اسی میں رہنا ہے آپ کو, اسی میں آپ کو رہنا ہے. آپ اس پر کوئی توجہ نہ کریں, ایسے ہی گزرنا ہے. تو جس کی فکریں ایسے پراگندہ ہو گئی جیسے دنیا کے حالات پراگندہ ہیں, حضور فرماتے ہیں لم یبال اللہ, تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. فی ای اودیۃ ہلکا, کس وادی فکر میں وہ تباہ ہو رہا ہے, قدرت کو کوئی پرواہ نہیں. آپ ان فکروں کے پیچھے نہ جائیں سب, اس سے بھی ادھر ادھر کی فکر ہے, اس میں کوئی دم نہیں ہے, اس کا کوئی خیال نہ کریں. بس اپنی فکر جو ہے نیکیوں کی طرف لگائے رکھیں کہ ہم سے کیا نیک, ایک گلاس پانی ہی کسی کو پلا سکتے تو آپ پلا دیں, ایک کھجور ہی کسی کو کھلا سکتے تو آپ ضرور کھلا دیں. سمجھ میں, ایک منٹ کے لیے کسی کو کوئی سایہ فراہم کر سکتے ہیں تو آپ ضرور سایہ فراہم, ایک غریب کو کوئی سہارا دے سکتے ہیں تو ضرور آپ دیں. اور کیا ان تمام فکروں کو چھوڑ دیں. سرداری جتنی رکھی گئی خدمت میں رکھی گئی, جنگ و جدال میں نہیں, قتل و قتال میں نہیں, لوگوں کو لڑانے اور بھڑانے میں نہیں, منافرت پھیلانے میں نہیں ہے, محبت بانٹنے. محبت بانٹنے کا کام, کیوں نفرتیں بانٹتے ہو آپ, کیوں لوگوں کو لڑاتے ہو, ان کو خانمہ برباد کرتے ہو. لیکن کبھی بھی شاہ اس راہ سے ہٹیں گے نہیں, وہ بانٹتے رہیں گے, ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا فلسفہ ہے. لوگوں کو بانٹو اور حکومت کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے ہمارے صوفیہ کے ہاں یہ مزاج ہے, جو ذرا سرکاری عہدے پہ پہنچ جائے, کوئی بڑا رتبہ, اس سے جتنا ہو سکے تم بچتے رہو, اس سے کچھ امید مت رکھو, جتنا ہو سکے بچتے رہو, اور دعا مانگتے رہو کہ اللہ اس سے بچائے رکھنا مجھ سے. آئی بات سمجھ میں, بعض لوگ تو اس کے یہاں کھانا پینا نہیں کھاتے, تو اللہ جتنا بچا لے. تو شروع میں جو حضور نے فرمایا کہ اگر اہل علم کی حفاظت کرتے, پہلے تو اہل علم کو علم کی حفاظت خود کرنی چاہیے کہ علم کہاں پیش کرنا چاہیے. تو علم, جو علم کے متلاشی ہیں اہل علم, ان پر پیش کرو ایک چیز, اور پیش کر کے کہہ دو کہ اس علم کو تم اپنے دل پر پیش کرو, اپنے ضمیر پر پیش کرو, اور اس کو اپنے من پر پیش کرو. علم کو باہر باہر مت رکھو, یہ ضمیر جانے دو, دل میں پیش کرو, اپنے ضمیر پر پیش کرو, اپنے من پر پیش کرو. عارف رومی لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ علم را بر من زدی یارے بہت, اس علم کو اگر اپنے دل پر پیش کرو گے, آپ اپنے من پر پیش کرو گے, اپنے ضمیر پر پیش کرو گے, تمہارا دوست ہو جائے. علم سے بڑا کوئی دنیا میں دوست نہیں ہے, یہ سمجھ لینا. یہ ایسا دوست ہے جب تم قبر میں جاؤ گے تمہارے ساتھ اتر جائے گا. تو اس علم کو جو بہت گہرا دوست ہے, اس کو اپنے دل پر پیش کرو, اپنے زمین پر پیش کرو, اپنے من پر پیش کرو. یہ سب سے کان سے سن کر کے ادھر ادھر مت کرو کہ ایک کان سے سناؤ دوسرے سے نکال کے. نو نو, لکھتے ہیں علم را بر من صدی یار چور, علم کو اگر تم نے اپنے دل پر پیش کیا, من پر پیش کیا, زمین تمہارا دوست ہو جائے گا. علم را بر تنزدی مارے شبد, اور اگر علم کو صرف اپنے جسم پر پیش کیا تو ساتھ ہو جائے گا, تم کا ڈسے گا. یہی علم صرف اپنے من کو, صرف دنیا کے لیے تم نے سنا کہ دنیا کے اس میں کیا فائدہ, تو یہ ساتھ ہو جائے گا, تم کو ڈسا. یہی علم, یہ عارف روم لکھتے ہیں. آئی بات سمجھ میں, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی دولت ہے علم, بہت بڑا ساتھی ہے علم, بہت بڑا نور ہے علم, مینارہ نور ہے علم, نور علی نور علم ہے. اس کو دل پر پیش کرو اور علم والوں پر پیش کرتے رہو, اسے اللہ واسطے پیش کرتے رہو. انشاءاللہ اس سے تمہاری سیادت اور قیادت, تمہاری سرداری, تمہاری عزت اور عظمت بڑھ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب